وہ پٹی ہے 20 کلومیٹر والی، وہ صرف بنگلہ دیش نے واک تھرو کرنی ہے، اس میں پاکستان کی اس کو سپورٹ انشاءاللہ حاصل ہوگی، اور جس دن انہوں نے اپنے اوقات سے باہر اب نکلنے کی کوشش کی تو ہمارا پہلا ٹارگٹ وہ ہے، وہ چکن نیک ہوگا۔ وہ دیر مائٹ بی اندر سرپرائز جو میں ابھی انفولڈ نہیں کروں گا، آپ کے چینل کا بھی ماشاءاللہ انفولڈ نام ہے، تو میں انفولڈ پہ بیٹھ کے وہ انفولڈ نہیں کروں گا۔ میں آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، بھارت اگلے 5 سال کے بعد آپ کو نقشے پہ نظر نہیں آئے گا۔ دس از ریٹن ان دا فیٹ آف انڈیا، اور کریڈٹ گوز ٹو ڈرٹی پولیٹکس آف انڈیا۔ آج یہ جو دعویٰ کرتے ہیں بڑے فخر سے کہ آؤ اگر سپر پاس کا قبرستان دیکھنا ہے تو افغانستان کے اندر دیکھو، قبرستان افغانستان میں ضرور ہے، لیکن اس میں افغانیوں کا رول صرف ایک گورکن والا ہے کہ صرف قبر کھود کے انہوں نے دفن کیا۔ کس نے مارا، کیسے مارا، کیوں مارا، یہ سارے راز جانتی ہے۔ آؤ کسی دن وہ راز دیکھنے تو ہم سے سنو۔ یہی افغانی جو اس وقت قابض ٹولہ ہے، یہ اسی کابل کے اندر قدم نہیں رکھ سکیں گے اگلے 1 سال کے اندر۔ اس سارے سینیریو میں، اور ترکی کی آرمی کو انہوں نے ریفیوز کر دیا، ہم نہیں آنے دیں گے ان کو۔ میں سمجھتا ہوں دی آنسر ٹو یور کوشچن از یس، پاکستان آرمی کو جانا چاہیے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ حرم کی جو رکھوالی جو پہلے اللہ پاک نے پاکستان کو 2 حرم جو ہیں سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کے بعد سونپ دی ہے، تو اللہ پاک نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ تیسرا حرم جو قبلہ اول ہے ہمارا، اس کی بھی رکھوالی جو ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس ہوگی۔ پاکستان اسرائیل کو ایک دن میں 365 دفعہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ پاکستان جب چاہے اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ان کی وہ سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی جتنی طرف سے ہم ان کو دبوچیں گے۔ اور اب کی بار ہمارا ہدف صرف ملٹری نہیں ہوگا، اب کی بار ہمارا ہدف ان کے اکانومک ہیڈ آبز ہوں گے، اور ہم نے اب وہاں چوٹ مارنی ہے جس کی تکلیف جو ہے ان کو صدیوں یاد رہے۔ آپ کو اسلام آباد پہ حملہ کرنے کے لیے ایک اچھی ایئر فورس چاہیے، کوئی اچھی ایک فائٹر جیٹس چاہیے۔ ہاں آپ کے پاس جیٹس تو ہے نہیں، آپ کے پاس وہ جو ڈرگ اڈکٹ پوپی 1 پوپی 2 والے ایئر کرافٹ ہوں گے جن کو ہم جہاز کہتے ہیں، تو اس سے پوپی 1 سے حملہ کر سکتے ہیں، پوپی 2 سے حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ کابل سے آ سکتا ہے۔ جب عمران ریاض صاحب شام کو 7 بجے کے بعد وہ جو جیٹ لگاتے ہیں نا، تو اس کے بعد اپنی سپیڈ ان کی یہی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے ایک نوٹم جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ملٹری، ان کی نیوی اور ان کی ایئر فورس ڈرلز کرے گی 30 اکتوبر سے لے کر 10 نومبر تک۔ سرکریک کے علاقے پر پاکستان کی فورسز پہنچ چکی ہے، پاکستان کے چیف آف نیول سٹاف وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر جدید ترین ویپنز نصب کر دیے گئے ہیں، اور بھارت کے ہر مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی مکمل طور پر تیار ہے۔ ناظرین، اس مرتبہ صرف حملہ ایک جگہ سے نہیں ہوگا، بلکہ بھارت کی مشرق سے بھی اس مرتبہ حملہ ہوگا، اور بھارت کی گردن کے اوپر بھی پاکستان آرمی نے جو ہے اپنا قبضہ جمانے کی مکمل طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ تیاری کر لی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو کہ بھارتی میڈیا پر اس وقت طوفان کی طرح پھیل رہی ہے، اور بھارتی میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں گردن سے دبوچنے کے لیے تیار ہے۔ گردن سے کیسے دبوچے گا اس متعلق بھی آج ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ مسلم عوان صاحب موجود ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان سے۔ پاکستان مکمل طور پر تیار ہے، اور جس طریقے سے آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں، سیکیورٹی فورسز اس وقت، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی ہائی الرٹ پر ہے۔ سرکریک کے علاقے کو اسپیشلی جو ہے وہ ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ بھارت کیا کوئی واقعی میں مس ایڈونچر کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر یہ جو 10 دنوں کا انہوں نے نوٹائم ایک جاری کیا ہے کہ ہم ملٹری ڈرلز کریں گے، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے بلایا۔ دیکھیں، بھارت سے کچھ بھی ایکسپیکٹ اس وقت کیا جا سکتا ہے، اور وہ محاورہ تو ویسے ایک زخمی شیر والا ہے، لیکن یہاں میں کہوں گا کہ وہ ایک زخمی سانپ ہے جو اس وقت اپنی جو مس ایڈونچرز کی وجہ سے
बेहुदा कारकर्दगी की वजह से, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी की वजह से इस वक़्त इस दहाने पे पहुँच चुका हुआ है कि अब उसको सर छुपाने के लिए, अपनी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए फिर एक उनको नया एडवेंचर चाहिए। नोटैम जारी हुआ है, जो कि 3 दिन का वो नोटैम है। बहुत सारे आपके जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हम ये समझते हैं, अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है नोटैम। नोटैम क्या चीज़ है? मैं आपको ये बताता जाऊँ कि आम अल्फाज में ये एक सिविल एविएशन की टर्मिनोलॉजी है, या इवन मिलिट्री एविएशन की भी एक टर्मिनोलॉजी है, जो कि जब किसी एरिया में आपको कोई एयर स्पेस रिस्ट्रिक्ट करनी हो, बंद करनी हो, या इवन कोई रनवे आपको बंद करना हो रिलेटेड टू नेविगेशन और लैंडिंग टेक ऑफ, तो आप एक नोटैम निकालते हैं जो कि पूरी दुनिया की आप एयर फोर्सेस और एविएशन इंडस्ट्री को वो फौरी तौर पे डिलीवर हो जाता है। ये एक प्रोग्राम है जो आईक्यू इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के तहत आपको बताना लाजमी होता है। अब भारत ने वो 3 दिन का एक नोटैम जारी किया हुआ है, जो सर क्रीक के एरिया की बिल्कुल। जो एयर स्पेस है वो उसने क्लोज की है फॉर एनी सिविल फ्लाइंग या एनी अदर फ्लाइंग। अब ये एक बहुत अनयूजुअल चीज़ है, दिस इज़ नॉट रूटीन मैटर। जनरली कोई एक्सरसाइजेस की जाती हैं तो इसके इस रूट के अंदर जो हैं वो 12 इंटरनेशनल राउट्स हैं जो सिविल एविएशन के गुजरते हैं। अब वो 12 राउट उसने बंद कर दिए हैं। अच्छा, इसका डेफिनेटली रेवेन्यू लॉस तो उनको है ही है, बट ये यूजुअल नहीं है। बहुत भी किसी एक्सरसाइज के लिए आपने को नोटैम अगर जारी करना होता है, 2-4 घंटे की एक्सरसाइज होती है, तो आप एयर स्पेस बंद करते हैं, उसके बाद आप खोल देते हैं। और जो हालात इस वक़्त भारत में स्पेशली मई के बाद, पिटने के बाद जो हो चुके हुए हैं, जो पब्लिक प्रेशर, जो अपोज़िशन प्रेशर, जो उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर, जो जग हसाई पूरी दुनिया में हुई, जो पाकिस्तान की पज़ीराई हुई है, वो पॉलिटिकली भी, डिप्लोमैटिकली भी और दिफाई तौर पे भी, वो हज़म नहीं हो रही। और इस ज़ख्मी गीदड़ या ज़ख्मी साँप ने कहीं न कहीं अब एक आखिरी ट्वाइलाइट के तौर पे भभका इसने एक दफ़ा फिर मारना है। सर, हमारी नेवी भी वहाँ पर जो है पहुँच चुकी है। ये सरहदी जो एक पट्टी है, समुद्री पट्टी आप जी। कह सकते हैं सर, कि इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से भी बताइएगा, और साथ ही साथ हमारी नेवी ने वहाँ पर जाकर जो जदीद तरीन होवरक्राफ्ट्स नस्ब कर ली हैं, और फिर एडमिरल नवीद अशरफ ने भी एक वाज़ेह पैगाम दिया था कि हम अपनी सरहदी पट्टी की हिफाज़त करना जानते हैं। देखें, हम तो हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाकिस्तानी फ़ौज के जवान हैं हम। ये एक सिर्फ़ हमारा नारा या गाना नहीं है, ये जेन्युइनली हम इसकी कैपेबिलिटी रखते हैं अल्लाह पाक की अता से। हमारी ये कोई औकात नहीं है, ये मुल्क भी उसी की अता है, और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तोहफ़ा है हमारे लिए। और इसकी हिफाज़त करना न सिर्फ दुनियावी तौर के ऊपर हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, बल्कि दीनी तौर के ऊपर भी हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तोहफ़े की जो हिफाज़त है, वो इस इश्क और मोहब्बत से की जाती है, जितनी आपकी उल्फत तोहफ़ा देने वाले के साथ होती है। वाह! बिल्कुल ऐसे है। तो इस निस्बत से हम, चाहे नेवी हो, चाहे वो एयर फोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, चाहे हमारी अंदरूनी जो लॉ एंड ऑर्डर सेटलमेंट फोर्सेस हैं, वी आर ऑलवेज रेडी। और जो हमारे जो नेवल चीफ हैं, उन्होंने विजिट भी किया है सक्री का। फिर नए जो होवरक्राफ्ट हैं TD-400, वो इंडक्ट किए गए हैं। और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि जो सरप्राइज़, जब विक्रांत के ऊपर इन्होंने होली मना रहे थे, तो उस बूढ़ी औरत को दोबारा दुल्हन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक़्त हमने जो अपना नया मिसाइल सिस्टम
جو ایئر ٹو سی والا ہے اس کا مظاہرہ کر دیا ہوا تھا. تو وہ وکرانت جو ہے وہ ودوا ہے جس کو ابھی کبھی سہاگ نصیب نہیں ہونا. سر انہوں نے پھر کوشش بھی کی، ایک مسافر طیارے کو، ایک پیسنجر پلین کو شو کروایا، اور تھا وہ GB5000 را کا پلین نکلا. کراچی کے قریب پہنچ کر ہمارے سسٹمز کو جیم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود جیم ہو گیا اور پھر اس نے اپنا روٹ تبدیل کر دیا. وہ اکثر نا کہ یہ آپ نے ٹک ٹاک پہ وہ چونکہ ساؤنڈ سسٹم بڑا افیکٹ ہوتا ہے تو وہ ایک ویڈیو چلتی ہے کہ وہ دور سے ایک جانور زوم کر کے آتا ہے بڑی ہائی سپیڈ اور آگے سے زور سے ایک تھپڑ پڑتا ہے پھر زوم کر کے واپس جاتا ہے. وہ اس بھارت کے جو را کا جو ایک سرویلنس والا ایئرکرافٹ تھا اس کے ساتھ ہوئی کہ وہ پھر اسی مغالطے پہ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ مینی ٹائمز یو وانٹ ٹو چیک دا کیپیبلٹی آف پاکستان آرمی اینڈ پاکستان ایئر فورس کہ آپ کے جب پچھلی دفعہ آپ کے رافیل جو ہیں وہ 5 مئی سے پہلے یہ روٹین 3 مئی کی بات ہے. میں نے ایک ہم ٹی وی پہ پروگرام تھا میرا آسمان شرازی کے ساتھ, میں پہلا بندہ تھا جس نے اس میں ریویل کیا تھا کہ 2 تاریخ کو ان کے روٹین پیٹرولنگ پہ رافیل تھے جن کو ہمارے لوکل انڈیجنس NRTC کے بنے جیمر نے جیم کر دیا تھا اور ان کی فورس لینڈنگ کشمیر میں کروائی گئی تھی. مگر وہ ایک مسخرہ سا ایک ہمارا بگوڑا ایک عمران ریاض جیسا شخص جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے, اس سے میری بات کا مذاق اڑایا 3 تاریخ کو اور اس نے ایک جیلی وی لاگ پیڈ وی لاگ دیا کہ اس شخص کو شاید ایویشن کا پتہ نہیں ہے. اس کے کاؤنٹر میں بھی میں نے پھر بتایا کہ میرا ایویشن سے کیا ریلیشن ہے اور میرے 32 سال ایویشن میں ہی گزرے ہیں, میں تمہاری طرح پیڈ کانٹینٹ نہیں چلاتا رہا. اور اس نے اس کے کاؤنٹر میں رافیل کے جو قصیدے پڑھے 3 تاریخ کو, وہ آسمان زمین, یعنی کہ اس نے رافیل کی سپیڈ جو بتائی وہ کوئی پتہ نہیں 16 میک کے قریب بتا دی کہ جو وہ زمین کا چکر 40 منٹ میں لگا سکتا ہے. 16 میک یہ آن ریکارڈ ہے یہ عمران ریاض کا. اچھا خیر, تو اب جو میرا نیریٹو تھا جو میں نے بات 2 تاریخ کو کی تھی کہ ان کے رافیل جو ہیں وہ جیم ہمارے NRTC کے جیمر نے کیے ہیں. سر ویسے اتنی سپیڈ آپ نے انہوں بتانا تھا کہ کسی میزائل کی اتنی سپیڈ نہیں ہوتی ہائپرسونک کی, ایک کی کیسے ہو سکتی؟ جب عمران ریاض صاحب شام کو 7 بجے کے بعد وہ جو جیٹ لگاتے ہیں نا تو اس کے بعد اپنی سپیڈ ان کی یہی ہو جاتی ہے. یہ وہی جیٹس تو نہیں ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں پلوں کے نیچے گھومتا. ہاں وہی وہ والا جیٹ ہو سکتا ہے. وہ میرا خیال ہے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں وہ یہ بیان دے گئے رافیل کی وہ تعریف کر کے. لیکن 6 تاریخ کو جب رافیل پٹا جیم ہوا گرا زمین دوز ہوا تو وہ میرا خیال ہے عمران ریاض کا نیریٹو بھی اسی زمین میں دفن ہو گیا ساتھ. اچھا سر, پاکستان جو ہے اس وقت بڑا ایکٹیو ہے. پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی بات کی جائے تو دیٹس آن ٹاپ. ایک تصویر نے پورے بھارت میں آگ لگا دی ہے, اور وہ تصویر ہے ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کی, جو وہاں کے چیف ایڈوائزر محمد یونس صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ایک تصویر پریزنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر وہ گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ ہے, اور بھارتی میڈیا کی چیخیں ختم نہیں ہو رہی کہ بھارت گیا, بھارت ٹوٹ گیا, چکن نیک گئی. تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا جو بھارت کی قیادت اور بھارت کی عوام جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ دیکھتی رہی کہ کہیں بنگلہ دیش اور پاکستان اس چکر کے اندر ایک نیٹ پہ نہ آ جائیں. میں ممنون ہوں مودی صاحب کا اس کے لیے کہ ان کی جو ڈرٹی پالیسیز تھیں, ان کی جو ہیٹرڈ پالیٹکس تھی, اس نے ہمارے بنگالی بھائیوں کے اندر وہ امنگ پیدا کی, وہ روشنی پیدا کی, اور وہ امید پیدا کی, وہ کرن پیدا کی, اور وہ محبت دوبارہ اجاگر کی جو ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ سے جو 71 میں ہم سے جدا ہوئی, اور اس کے بعد جو انہوں نے مسلط رکھی اس کے اوپر اپنی ایجنسیوں کے تھرو. تو دس کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر انڈیا مسٹر مودی کہ انہوں نے وہ محبت بنگالیوں کے اندر دوبارہ جگا دی. اور اب بنگلہ دیشی بھائی جو ہیں ہمارے, وہ ان کو بالکل کرسٹل کلیئر وہ ہو گیا ہے کہ وہ جو چکن نیک بھارت کی ہے جو 20 کلومیٹر کی پٹی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کے جو اس میں جو آپ کے جو بی رول ڈالتے ہیں وہ میری بات کے ساتھ وہ میپ جو ہے سلیگوری کوریڈور وہ دکھائیں
آپ کے دیکھنے والوں کو کہ جو وہ پٹی ہے 20 کلومیٹر والی وہ صرف بنگلہ دیش نے واک تھرو کرنی ہے بالکل بہت چھوٹا اور اس میں پاکستان کی اس کو سپورٹ انشاءاللہ حاصل ہوگی. اور جس دن انہوں نے اپنے اوقات سے باہر اب نکلنے کی کوشش کی تو ہمارا پہلا ٹارگٹ وہ ہے وہ چکن نیک ہوگا وہ. اور اب وہ چکن نیک صرف 20 کلومیٹر کی پٹی نہیں ہے, اس کے آگے ان کی 7 میجر سٹیٹس ہیں ایگزیکٹ اور وہ میجر سٹیٹس ہیں جن کے آلریڈی ان کے اندر جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑ چکی ہوئی ہیں اور ان کے پچھلے ایک مہینے میں 32 سے زیادہ جو سولجر ہیں وہ وہاں مارے جا چکے ہوئے ہیں ان تحریکوں کے ہاتھوں. اور اس میں جو میجر اب وہ اروناچل پردیش ہے, اس میں آسام ہے, منی پور ہے, میگھالیہ ہے, میزورام ہے, ناگالینڈ ہے اور تریپورہ ہے. ایگزیکٹلی ناگالینڈ کے فریڈم فائٹرز کی بڑی خبریں آ رہی دے آر ویل نون. Exactly. وہ ابھی تک یہ ان کو فیس نہیں کر سکتے جو ناگالینڈ کے فریڈم ابھی تک پکڑتے نہیں ہیں, وہ آتے ہیں ان کے فوجیوں کو مار کے چلے جاتے وہ ان کے لیے یہ بالکل ایک ٹینس شاٹ ہے. وہ جب مرضی آتے ہیں ان کی شاٹ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ریٹیلیٹ بھی نہیں کر سکتے, ان کے پاس اتنا ریئیکشن ٹائم بھی نہیں. اور وہ اتنا وہ سنکرونائزڈ موومنٹ ان کی ناگالینڈ والوں کی ہے اور وہ انڈیجنس ہیں, ان کو کسی باہر کی کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگین آئی ایم تھینکفل ٹو مودی صاحب کہ انہوں نے یہ جو ڈسکریمنیشن کی ہے ہیں. اور اصل میں آپ ان کی جو مینٹیلٹی ہے نا اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ یہ آج بھی وہ اکھنڈ بھارت کے اوپر وہی جو اپنی ایون ہندو سوسائٹی کے اندر ان کی برہمن سوچ ہے سپیریئر, اور ایک برہمن ہے ایک انٹچیبل ہے, وہ اس کی آج بھی وہ ان کی گلی میں سے ایک جو شودر ہے وہ برہمن کی گلی میں سے نہیں گزر سکتا. بینگ ہندو, بینگ فرام دا سیم, وہ آپ وہ کھتری اور ویش کو تو چھوڑ دیں کہ ان کا کیا سٹیٹس ہے کہ ان کی گلی میں سے نہیں گزر سکتے. تو آج بھی جو اوپر تمام جو قابض جو بھارت پولیٹکس کے اوپر قبضہ ہے وہ سارے برہمن ہیں. آپ مجھے کسی پارلیمنٹ میں کوئی شودر آپ دکھا دیں آج بھی, نن. یہ جو لوگ بات کرتے ہیں بھارت ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, میرا خیال ہے انسانیت کا سب سے بڑا استحال ہوا ہے تو وہ بھارت کی ڈیموکریسی میں ہوا ہے کہ جس کے اندر ایک مذہب کے ماننے والے جو ہیں وہی برابر نہیں سمجھے جاتے. ہمارے یہاں تو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل سے یہ ساحل سے لے کر آپ تو جب نماز اذان ہوتی ہے تو پہلی صف جب بھری جاتی ہے تو پیچھے بادشاہ بھی آ جاتا ہے, وہ پچھلی صف پہ کھڑا ہوتا ہے. بالکل یہاں تو کوئی کھتری جو ہے وہ ویش کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتا, کوئی ویش انٹچیبل کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتا, کوئی برہمن جو ہے وہ شودر کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ روادار نہیں ہے. تو یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس نے ان 7 سٹیٹس آسام, ناگالینڈ, میزورونی اور میگھالیہ اور منی پور والی جو سٹیٹس ہیں ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ نے اب سیپریٹ ہونا ہے. اور یہ کام جو ہے میرا خیال ہے اللہ پاک نے جس طرح وہ آپ نے بیان کیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ جو گفٹ کیا ہے انہوں نے ہمارے جوائنٹ چیف کو, اس کے اندر وہ پورا نقشہ ایگزیکٹلی ان سٹارٹ سے اس کا. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح 1940 میں جو ہے وہ 2 قومی نظریے اور پاکستان کی بنیاد کا اعلان ہوا تھا, یہ جو ہے یونس صاحب کا جو گفٹ ہے ان کے چیف آرگنائزر کی طرف سے, یہ آغاز ہے ان سٹیٹس کی اور گریٹر بنگلہ دیش کی یہ پیشن گوئی ہے. اور انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہیں. مطلب اس مرتبہ اگر بھارت نے کوئی بھی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ان کو ایک اینڈ سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا, 2 اینڈ سے سامنا کرنا پڑے گا, یا پھر شاید 3 اینڈ سے. میں وہی آپ سے کہنے لگا تھا کہ دیر مائٹ بی another سرپرائز جو میں ابھی انفولڈ نہیں کروں گا. آپ کے چینل کا بھی ماشاءاللہ انفولڈ نام ہے تو میں انفولڈ پہ بیٹھ کے وہ انفولڈ نہیں کروں گا. ہنٹ دے دیں سر تھوڑا. تو ہوگا بھارت کی نیبرہڈ سے, یہ تھپڑ دور سے نہ آئے گا, وچوں کو مارے گا کی, تو یہ وٹا بارو نہیں ہونا ہے. ایسا سر میں بھی ایک چھوٹا سا سرپرائز, شاید وہ 4 اینڈ سے بھی ہو سکتا ہے. مالدیوز کے اوپر بڑا پریشرائز کر رہی دیکھو, انڈین گورنمنٹ. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. میں اب پورے بھارت کا نقشہ آپ کھول کے دیکھ لیں اور اس کے 1 by 1 آپ نیبرہڈ میں چلنا شروع کر دیں. کون سا ملک ان سے خوش ہے؟ کون سے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں؟ آپ سری لنکا میں 30 سال انہوں نے وہاں دہشت گردی کرائی
اور 30 سال سری لنکا کو انہوں نے تباہ و برباد کرنے کی بالکل کوشش ایسے ہی ہے۔ کی۔ اور آج بھی آپ سری لنکا میں جائیں، میرا اتنا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ سری لنکا گیا کچھ سال پہلے، تو وہاں ان کا ایلیفینٹ پارک ہے جس کے اندر وہ ہاتھیوں کو نہاتے ہوئے، ان کو دودھ پلاتے ہوئے بچے، وہ سب وہ ایکٹیویٹی، تو اس کی کافی مہنگی۔ تو اس میں جو کیٹیگریز تھی ٹکٹنگ کی، اس میں تھا کہ فارنرز کی ٹکٹ $100 تھی، اور لوکلز کی ٹکٹ جو تھی وہ $50 تھی، اور پاکستانی کی ٹکٹ، تیسرا بوتھ پاکستانی کو بنا ہوا تھا $25۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ وہ رسپیکٹ تھی جو پاکستان کو پے کی، جو 30 سال بھارت نے وہاں دہشت گردی کرائی، اور پاکستان نے جو سری لنکا کو سپورٹ کیا وہاں، اور اس کے نتیجے میں بھارت واپس پٹا۔ اس کے بعد آپ نکلے نیپال میں آ جائیں، ان کی وہ جو کالا وہ بلیک ماؤنٹینز والا ایریا ہے، وہ 25 کلومیٹر کی بیلٹ کے اوپر، یہ آئے دن نیپالی آرمی سے پٹتے ہیں۔ پھر آگے آپ بھوٹان میں آ جائیں، وہاں ان کے اب بڑے سویر اس وقت ڈفرینسز چل رہے ہیں دوبارہ ان کے انڈیا کے۔ چائنا میں آ جائیں، پہلے بھی 2 سال پہلے یہ ڈنڈوں کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ پٹے، پھر یہ 3 دن پہلے یہ ایک ان کے بندے نے کو بارڈر کراس کرنے کی کوشش بالی ووڈ کی، اسٹائل میں۔ بالی ووڈ اسٹائل میں وہ گھس کے مارنے کی کوشش کی، تو پھر ایسا گھس کے پٹا کہ وہ اپنے پاؤں پہ چل کے نہیں آیا۔ بیچارے کو پھر انہی چائنیز سولجر نے کہا کہ ہم انہوں نے چائنیز اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو واپس کیا۔ اچھا، اب پاکستان کے ساتھ تو وی آر پراؤڈ آف اٹ۔ تو اب اس کے پورے نقشے میں آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش ہے۔ اب بنگلہ دیش نے تو ویسے ہی وہ 7 اسٹیٹ والا وہ گریٹر نقشہ بنگلہ دیش جاری کا نقشہ ہی جاری کر دیا، تو یہ 5 کا نام لے دی۔ تو وہی بات جو میں نے کہی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی دی، کہ تو کس دنیا میں تم جی رہے ہو؟ آج کے دور میں 2025 میں رہ کے تم ہر نیبر کے ساتھ تم نے پنگا لیا ہوا ہے، اور تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ آئی ایم دا بگیسٹ ڈیموکریسی، اور میں وہ اکھنڈ بھارت، مہا بھارت، اور میں وہ چیمپئن۔ آئی تھنک کہ یہ اب گیم، میں آج آپ کو آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، یہ بھارت اب اگلے 5 سال کے بعد نقشے پہ نظر نہیں آئے گا۔ بڑی بات کر رہے ہیں۔ میں آج کی تاریخ نوٹ کر لیں، بھارت اگلے 5 سال کے بعد آپ کو نقشے پہ نظر نہیں آئے گا۔ دس از written in the fate of India، اور credit goes to dirty politics of India، مودی سرکار۔ مودی سرکار۔ اچھا سر، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے، تو افغانستان جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بڑی کوشش کی ہم نے کہ افغانستان کی حکومت کو، طالبان کو سمجھایا جائے، پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ایک ہی سکے کے دو رخ لگ رہے ہیں، وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، پاکستان پر الزام تراشی کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پروف۔ ہم نے ایک ایک پروف ان کو دکھایا، یہ گل بہادر گروپ افغانستان سے ایکٹیو ہے، یہ ٹی ٹی پی افغانستان سے ایکٹیو ہے، یہ بی ایل اے افغانستان سے ایکٹیو ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ کیا کر رہے ہیں وہ، اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ 78 سے افغانستان ٹرموائل میں ہے، اور جب بھی یہ پٹے ہیں، چاہے یہ رشیا سے پٹے، چاہے یہ امریکہ سے پٹے، چاہے یہ کسی سے بھی پٹے، ان کو جو واحد سہارا ہمیشہ دیا وہ پاکستان نے دیا ہے۔ آج یہ جو دعویٰ کرتے ہیں بڑے فخر سے کہ آؤ اگر سپر پاس کا قبرستان دیکھنا ہے تو افغانستان کے اندر دیکھو، ان کو یہ بھول جاتا ہے کہ قبرستان افغانستان میں ضرور ہے، لیکن اس میں افغانیوں کا رول صرف ایک گورکن والا ہے، کہ صرف قبر کھود کے انہوں نے دفن کیا۔ کس نے مارا، کیسے مارا، کیوں مارا، یہ سارے راز جانتی ہے۔ آؤ کسی دن وہ راز دیکھنے تو ہم سے سنو۔ افغانی جس فخر سے آج بندوق کندھے پہ وہ لے کے پھر رہا ہے، صبح جب گھر سے نکلتا ہے تو جو کھانا کھا کے نکلتا ہے وہ آٹا پاکستان سے گیا ہوتا ہے۔ وہ جو بندوق کے نیچے جو اس نے ویسٹ کوٹ یا اس نے جیکٹ پہنی ہوتی ہے وہ پاکستان سے گئی ہوتی ہے۔ ہاتھ میں موبائل جو ہوتا ہے وہ پاکستان، جس گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے فیول پاکستان سے۔ وہ شیخ سعدی 500 سال پہلے فرما گئے کہ ایک وہ فارسی کا، میں پورا شعر کوئی مسلطن نہیں پڑھوں گا، کہ گر کہتر رجال افتن اینس کم گیری، کہ اگر پوری دنیا میں، رجال کہتے ہیں بندوں کو، پوری دنیا میں مردوں کا اگر فقدان پڑ جائے اور مرد کو ملے نہ آپ کو، کہ گر کہتر رجال افتن اینس کم گیری،
تو پھر بھی اتنا گرنا مت جانا کہ 3 کسی قوموں کے اوپر اعتبار نہ کرنا. اس میں انہوں نے یکے افغان، نمبر 1 افغان، یہ شیخ سعدی کا شعر ہے، میرا نہیں ہے، اور وہ 500 سال پہلے کہہ گئے ہیں. تو اب یہ ایسے نہیں کہا جاتا. آخر کوئی ہسٹری تھی پیچھے، کوئی اتہاس تھا افغانیوں کا، کتنے مسٹرسٹ دنیا نے دیکھے ہوں گے. تو آج جس طرح پاکستان نے ان کو ہوسٹ کیا، جس طرح 2.3 ملین افغانیوں کو پاکستان نے مور دین 5 ڈیکیڈ ہوسٹ کیا، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، بھوکے پیٹوں کے ساتھ، کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ یہ پاکستان میں انٹر ہوئے. اور آج جب پاکستان ان کو واپس کر رہا ہے تو بلین اور رو کے واپس جا رہے ہیں، پھر بھی جانے کو دل نہیں کر رہا، پھر رو رہے ہیں. اگر پاکستان اتنا برا ہے تو رو کیوں رہے چھوڑتے ہوئے؟ بالکل. اگر تم بھارت اتنا اچھا ہے تو بھارت تمہیں رکھ کیوں نہیں لیتا؟ بھارت کیوں نہیں اتنے سارے افغانیوں کو اپنی جگہ دیتا؟ بہت بڑا 10 گنا بڑا ملک ہے ہم سے. سر یہ مذاکرات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ پاکستان کو جو ہے وہ کسی پیج پر بھی پاکستان کے ساتھ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے، ماننے کو وہ تیار نہیں ہے. تو کیا مطلب یہ وہ میسج دے رہے ہیں پاکستان کو کہ ہم اپنی سرزمین بھارت کو دے رہے ہیں اور وہ جس طریقے سے مرضی استعمال کر سکے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیں یہ اس وقت بھارت کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں. اسی طرح بھارت نے اب ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے بنگلہ دیش سے، اسی سری طرح لنکا سے بھی. سری لنکا سے بھی. اسی طرح 35 سال بھارت نے بنگلہ دیش کو بیوقوف بنایا اور بنگلہ دیش ان کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا آج شیخ حسینہ قدم نہیں رکھ سکتی بنگلہ بنگلہ دیش کے اندر. اور یہی افغانی جو اس وقت قابض ٹولہ ہے، یہ اسی کابل کے اندر قدم نہیں رکھ سکیں گے اگلے 1 سال کے اندر. یہ دنیا جو ہے یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ کتاب ہے. آپ کسی اسکول یونیورسٹی میں پڑھتے ہو جا کے تو آپ پیچھے ہسٹری کیوں پڑھتے ہو؟ سو دیٹ کہ ہم اپنی اگلی لائف کو جو ہے وہ ایک بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو افغانیوں کو بھارت کے ان ملکوں کا ضرور ہسٹری پڑھ لینی چاہیے کہ جن کی پراکسی، جن ملکوں نے بھارت کی پراکسی پہلے لڑی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک تھا. اور ان کا پھر انجام کیا ان کا انجام کیا ہوا اور آج وہ ملک کہاں کھڑے ہیں بھارت کے ساتھ. اور بھارت ان کے جو ملک خود اپنے پاؤں پہ اب کھڑا نہیں ہو پا رہا، جو 5 سال بعد خود نقشے پہ نظر نہیں آنا، آپ اس بھارت کی پراکسی کو افغانستان میں لے کے آ رہے ہو. یہ سب سے بڑی تباہی آپ افغانستان کی کر رہے ہو. آپ نے اس وقت جو ٹارگٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں ہے بھارت کا، وہ خود افغانستان ہے. کیونکہ افغانستان کے اندر اس وقت چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. چائنا 1 روڈ والے مشن کے اوپر ہے، ٹریک مشن کے اوپر ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اوپر ہے، انفراسٹرکچر سینٹرل ایشیا تک کنیکٹ کر رہا ہے جی. افغانستان کو، پاکستان کو. گوادت سے لے کے سینٹرل ایشیا تک اب ریلوے ٹریک بننے جا رہا ہے. اب یہ ساری پروگرس، انفراسٹرکچر بلڈ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز بلڈ ہو رہی ہیں، ریئر ارتھ منرل کے اوپر بہت بڑی پروگرس ہے، مائننگ ہو رہی ہے، انڈسٹری لگ رہی ہے، سکولز بن رہے ہیں. یہ ساری پروگرس بھارت سے کیسے برداشت ہوگی کہ وہ چائنا کا اتنا ہیوی انفلوئنس افغانستان میں آ جائے؟ یہ گیم وہ افغانستان کے ساتھ کھیل رہا ہے کہ اس کو ٹیگ کر دو ٹیررسٹ کنٹری، دہشت گرد، کلاشنکوف، ٹینک، میزائل، جس نے کرائے کے قاتل، کہ تاکہ چائنا جو ہے یہاں قدم نہ رکھ سکے. اصل ٹارگٹ افغانستان ہے، پاکستان نہیں ہے ٹارگٹ. پاکستان کی تو ابھی پٹا ہے، پھر پٹے گا، پھر پٹے گا. پاکستان کو کیا اس نے کرنا ہے؟ ایسا سر ایک اور بڑی خبر جو ہے ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلے کہ ماشاءاللہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ اسرائیلی سرحدوں پر پہنچ چکے ہیں. اور ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا اردن کا دورہ انہوں نے کیا ہے، اس سے پہلے مصر کا دورہ کیا. بڑے یہ کروشل دورے تھے اور یہ بالکل وہ ممالک ہیں جو کہ اسرائیل کی سرحدوں کے قریب ہیں. تو یہ جو بین الاقوامی ایک امن فورس بنائی جا رہی ہے جس کا اندیا دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس کے اوپر بڑے خدشات ہیں اسرائیل کو. ترکی کو انہوں نے انوالو نہیں ہونے دیا اس میں. اب پاکستان کو، پاکستانی آرمی کو اس میں انوالو ہونا چاہیے، جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے یہ کوشچن کیا ہے اور بڑا یہ ایک ڈیپ اسٹریٹجک تھاٹ ہے کہ یہ جو
کیا یہ جو پیس پلان ہے یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ کیونکہ اسرائیل سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جیسے قطعی انڈیا سے ایکسپیکٹ وہ بھی ایک گریٹر اسرائیل کے پلان کے اوپر ہے، اور کیا اس پیس پلان سے جینونلی امن آئے گا. جو فلسطینی ہیں ان کو بینیفٹ ہوگا؟ ایٹ دا مومنٹ اسپیشلی جو پارلیمنٹ نے ویسٹ بینک کا انہوں نے بل پاس کیا اسرائیل کا، غیر قانونی آباد وہ کرنے غیر کا. قانونی ہے، جتنے ٹن بارود وہ پیس معاہدے کے بعد پھینک چکے ہیں، بالکل وہ ایک کھلا چیلنج ہے امن معاہدے کے لیے۔ اس سارے سینیریو میں اور ترکی کی آرمی کو انہوں نے ریفیوز کر دیا، کہ ہم نہیں آنے دیں گے ان کو. میں سمجھتا ہوں دی آنسر ٹو یور کوشچن از یس، پاکستان آرمی کو جانا چاہیے۔ بہت سارے یہاں لوگ کہیں گے کہ ہم کیوں وہاں جائیں۔ مجھے جب میں یہ اسٹڈی خود کر رہا تھا اور اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، میں ایمانیہ طور پہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ صلح حدیبیہ کا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ جو شکیں صلح حدیبیہ کے اندر 6 شکیں لکھی گئی تھیں، وہ شکیں پڑھ کے بہت سارے صحابہ اکرام کو طیش آ گیا تھا، غصہ آ گیا تھا، بالکل جی. اور اس میں ایک شک تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ کا کافر مسلمان ہو کے مدینہ چلے جائے گا تو مدینے والے باؤنڈ ہوں گے اس کو واپس کرنے کے مکہ میں، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے مسلمان جو ہے وہ کافر ہو کے مکہ آ جائے تو کافر وہ باؤنڈ نہیں ہوں گے اس کو واپس کرنا۔ اب یہ بظاہر بڑی ہیوملیٹنگ سی ایک سٹیٹمنٹ تھی، مگر قربان جاؤں میں اپنے آقا پہ کہ جنہوں نے اس صلح حدیبیہ پہ سائن کیے۔ اب اس کی مت دیکھیں کہ جب کوئی مکہ میں ایک موٹیویشنل مسلمان کافر جو ہے مسلمان ہو کے وہ مدینہ آ بھی جائے گا تو واپس کر دیں گے، تو وہ خود ادھر مکہ میں بیٹھ کے ایک موٹیویشنل فیکٹر بن جائے گا، تبلیغ. وہ تبلیغ کرے گا، وہ ایک میسج سپریڈ کرے گا۔ اگر اس پہ ظلم بھی ہوگا تو وہ ظلم سپریڈ ہوگا۔ آج جو فلسطینیوں کے اوپر ظلم اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے، وہ اس نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کو ننگا کر دیا۔ ہمارے بچے شاید یہ سوال کرنا شروع ہو گئے تھے کہ پاکستان اسرائیل کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر رہا، پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ کیا پڑا ہے، وہ آپس میں عرب کی لڑائی ہے۔ لیکن اصل میں یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ یہ حرم کی جو رکھوالی جو پہلے اللہ پاک نے پاکستان کو 2 حرم جو ہیں سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کے بعد سونپ دی ہے، بالکل. تو اللہ پاک نے یہ ایک موقع دیا ہے کہ تیسرا حرم جو قبلہ اول ہے ہمارا، اس کی بھی رکھوالی جو ہے وہ پاکستان آرمی کے پاس ہوگی۔ تو اب جو اقبال کا شعر مجھے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے تو ساتھ. اب جو حرم کی پاسبانی کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں کیوں نہیں اس کا حصہ بننا چاہیے؟ ہم اندر گھسیں، آج اس کو ریورس کرنے، آج کچھ بھی خدا نہ خواستہ پاکستان کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اسرائیل کو موقع ملتا ہے کہ کسی بھی تحت وہ اپنے کچھ فوجی پاکستان میں بھیجے تو وہ چوکے گا، وہ بھیجے گا، تو ہم کیوں نہ بھیجیں؟ بالکل. لیٹس نو یور اینیمی، اچھا جائیں گے ہم۔ سر، یہ ابھی تک آفیشیل سٹیٹمنٹس تو نہیں ہے اس متعلق اسرائیل کے لیے اور انڈیا کے لیے. کوئی سرپرائز بھی ہم نے دیکھا تھا فضاؤں میں صبح کے وقت اور کچھ پوسٹس دیکھی تھی، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن یا کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر آف دا ریکارڈ ہے پھر کوئی اشارتاً کوئی بات کر دے، کچھ مجھے تو لگ رہا ہے کچھ بڑی چیز تیار کر لی ہے ہم نے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے بہت بڑی بڑی چیزیں تیار کی ہوئی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مثلتاً سرپرائز میں رکھی جاتی ہیں، اور لیٹ یور اینیمی گیس اٹ۔ ہم نے جو PL-15 کا سرپرائز دیا مئی میں، اگر ہم PL-15 کا پہلے اناؤنس کر دیتے ہوتے تو وہ تو ہماری رینج سے بھی پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے، وہ 200 کلومیٹر دور تھے، انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے۔ وارز جو ہوتی ہیں نا، جنگیں، وہ اس کا سب سے بڑا وننگ فیکٹر سرپرائز پہ ہوتا ہے۔ تو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اور میں سوشل میڈیا پہ وہ دیکھ بھی رہا ہوں، مگر لیٹ اٹ بی سرپرائز۔ اگر آفیشلی جب تک اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم بھی اس کو اناؤنس کریں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ پاکستان یہاں سے اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان
اسرائیل کو ایک دن میں 365 دفعہ ٹارگٹ کر سکتا ہے. پاکستان جب چاہے اسرائیل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. پاکستان اسرائیل سے بہت آگے بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے. اور اس کیپیبلٹی کو صرف میں ہی نہیں جانتا یا ہماری سیکورٹی فورسز نہیں جانتی، ہم سے زیادہ اسرائیل جانتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو کب اور کتنے زور کا تھپڑ کیسے مار سکتا ہے. اچھا سر، پاکستان تو بڑا ایک کروشل رول پلے کر رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہماری نیبرنگ کنٹری جو ہے آخر میں چائنا کے سی میں کچھ امریکن ایئر کرافٹس، نیول ایئر کرافٹس اور ہیلی کاپٹرز جو ہیں اچانک سے آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ گر گئے، تباہ ہو گئے، کام کرنا چھوڑ گئے. تو امریکہ کے جو ہے نیول ایئر کرافٹس اور یہ ہیلی کاپٹرز، یہ چائنا کیا کر رہے تھے؟ وہ چائنا سی ہے، اس کے اندر ان کی پریزنس جو ہے وہ تائیوان والے ایشو کے بعد وہ موجود ہے، which is not digestible to China and ethically it should not be, but presence ہے تو ہے. میں اس کو بینگ ایویٹر اور بینگ اے پائلٹ، میں اس کو یہی کہوں گا کہ بدقسمتی سے وہ دونوں جہاز جو ہیں وہ مسٹیریسلی وہ دونوں گرے ہیں. اور میں چونکہ خود بھی ایویشن سے ہی میری بیک گراؤنڈ ہے، اور جو اسپیشلی MH-60R جو سی ہاک تھا، اس میں جو اس کی اسٹیبلٹی کے جو اس پہ جو سسٹم لگے ہوئے ہیں، جو اس کے نیویگیشنل ایڈوانس سسٹم اس کے لگے ہوئے ہیں کہ وہ اگر پائلٹ اس کے کنٹرول چھوڑ بھی دے تو اگر وہ کسی ان یوزول ایٹیچیوڈ میں جہاز گیا بھی ہے تو وہ خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرتا ہے، جو اسپیشلی MH-60R ہے. تو اس جہاز کا سرپرائزنگلی گرنا یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. بالکل. اور یہ لیٹسٹ جو اس وقت وارفیئر ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی ایک کوشچن مارک آئے گا. اور دوسرا بھی جو FA-80 ہے، ایف سپر ہارنٹ جو ایف جیٹ ہے، ون آف موسٹ ایڈوانسڈ جو جیٹ ہے ان میں سے ہیں جی. اور سرپرائزنگلی دونوں جہاز جو ہیں وہ پے در پہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر گرے ہیں. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں بینگ ایویٹر، بینگ اے پائلٹ، کہ یہ مجھے یہ ٹیکنیکل فیلئر اتنا بڑا کوئنسیڈنس جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آتا. جیم کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ دیکھیں، میں ابھی گو کہ میں ایکسیڈنٹ انویسٹیگیٹر بھی ہوں، ایئرکرافٹ میں کوالیفائڈ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیٹر بھی ہوں. میں ابھی اس کو اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، لیکن ابھی کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں آئے کہ جس پہ ہم بالکل کوئی کریکٹ کہہ سکیں کہ ان کے نیویگیشن سسٹم کو جہاں کیپیبلٹی ہے. اگر آپ کے چائنا کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے تو کیپیبلٹی بالکل ہے، مگر ایسا ہوا ہے یہ ابھی قبل از وقت ہوگا. سر آخر میں بس آپ سے یہ رائے جاننا چاہ رہے تھے کہ بھارت جو پلان کر رہا تھا کہ پاکستان کو دو طرف سے گھیریں گے، ایک سرکریک والے تنازع کو جواز بنا کر، دوسرا افغانستان کو استعمال کر کے. افغانستان پیچھے ہٹ چکا ہے مذاکرات سے، وہی بھارت کی زبان بول رہا ہے، بھارت پریکٹسز بھی کر رہا ہے، نوٹیم بھی جاری کیا ہوا ہے. اگر مستقبل میں یہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا، انہیں کیا پیغام دیں گے؟ واضح پیغام ہے کہ تم جو پچھلی دفعہ آئے تھے بہت تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور تمہاری ایکسپیکٹیشنز جو تھیں وہ بہت زیادہ تھیں کہ پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو جائے گی. یو آر 10 ٹائم بگر آرمی، یو آر 10 ٹائم بگر اکانومی، یو آر 10 ٹائم بگر کنٹری. جو تمہارے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور جو عزت اللہ پاک نے اس کے نتیجے میں پاکستان کو دی وہ آج تک پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پاکستان اس کو انجوائے کر رہا ہے. اب اگر تم نے مس ایڈونچر کیا اور کو دو طرفہ کو پلان بنا کے، تو جو اب کی بار تمہیں سرپرائز ملے گا وہ شاید تم اس سرپرائز کو دیکھنے کے قابل خود بھی نہیں رہ جاؤ گے. یہ دو طرف سے کریں گے، ہم چار طرف سے. ہم ان کی وہ سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی جتنی طرف سے ہم ان کو دبوچیں گے. اور اب کی بار ہمارا ہدف صرف ملٹری نہیں ہوگا، اب کی بار ہمارا ہدف ان کے اکانومک ہیڈ آبز ہوں گے. اور ہم نے اب وہاں چوٹ مارنی ہے جس کی تکلیف جو ہے
इनको सदियों याद रहेगी. सर अभी अफगानिस्तान की स्टेटमेंट फिर से आ गई है, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अगर अब किसी भी मरकज़ को निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि हम उनको बताकर, सबूत देकर उन तमाम तर मराकज़ को निशाना बना रहे थे, फितना अल हिंदुस्तान के, फितना अल खवारिज के, टीटीपी के, बीएलए के, तो वो कह रहे हैं अब अगर इन्होंने कहीं पर भी हमला किया हम इस्लामाबाद पर, ये मतलब वो इस्लामाबाद पर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमला कैसे करेंगे? ये मेरा ख़्याल है कि प्योर एक वो ऐसे ही है जैसे जिसको कहा जाता है ना कि दिन में ख्वाब देखना. किस चीज़ के ऊपर हमला करना है आप लोगों ने? किस चीज़ से हमला करना है आपने? हमें वो जो वेपन इवन अमेरिका छोड़ के गया था वो आपने भारत को बेच दिए हुए हैं और अब वो आप कह रहे हैं कि वो वेपन चोरी हो गए. पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक सॉवरेन कंट्री है और पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी रखता है और जिसका मुजाहरा सारी दुनिया देख चुकी हुई है. आपको इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए एक अच्छी एयरफोर्स चाहिए, कोई अच्छी एक फाइटर जेट्स चाहिए. हाँ, आपके पास जेट्स तो है नहीं, आपके पास वो जो ड्रग एडिक्ट पोपी 1, पोपी 2 वाले एयरक्राफ्ट होंगे, जिनको हम जहाज़ कहते हैं, तो उससे पोपी 1 से हमला कर सकते हैं, पोपी 2 से हमला कर सकते हैं. तो ये काबिल से आ सकता है. बाकी आपकी ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है अफ़गानिस्तान का और यही जो बात हमने पीछे भी की कि जो प्रॉक्सी आप भारत के कहने पे खेल रहे हैं, इस प्रॉक्सी का नुकसान सिर्फ काबुल को होगा और जो इस वक्त मुल्क रेयर अर्थ मिनरल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना जैसे मुल्क जो हैं वो या यूरोप जैसे मुल्क जो हैं वो आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके इस नॉन सीरियस और मिलिटेंट बिहेवियर के साथ वो भी निकल जाएंगे और फिर आप वापस स्टोन एज में चले जाओगे और फिर वापस पाकिस्तान के पास आएँगे, फिर आपकी बार नो मोर पाकिस्तान. नो मोर पाकिस्तान। नो मोर पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का, बड़ा अच्छा लगा डिस्कशन करके और साथ ही साथ हमारी आवाम को भी उन तमाम तर सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और सरहद पार भी, दोनों सरहदों के पार भी ये तमाम तर आपकी बातें, ये कॉन्वर्सेशन और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुँच चुका होगा. इसी के साथ नाज़रीन मुझे जवाद यूसुफ़ को इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.